السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور ایم سہیل وائس پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرکش پارٹ 3 ایپیسوڈ نمبر 90۔ میں نے بدستور شرمندگی سے کہا، بنانے والی ذات تو صرف اوپر والے کی ہے نسیم صاحب، ہم تو کسی کو بھی کچھ بنانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ہم انسان تو زیادہ تر ایک دوسرے کا کچھ بگاڑتے ہیں، بناتے ذرا کم ہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کی یہ انکساری اور اوپر والے پر آپ کا زبردست اعتماد ہی آپ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے رہا ہے۔ وہ میرا اشارہ پا کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں تو اس بارے میں کوئی رائے دینے سے بھی قاصر ہوں۔ میں بہت گناہ گار انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے تو صرف اس کی صفت ہے، ورنہ مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں کہ وہ مجھ پر مہربان ہو۔ میں نے حقیقتاً اپنے دل میں عاجزی کا ایک سوز محسوس کرتے ہوئے کہا، سبحان اللہ۔ وہ گویا جھوم کر بولا۔ آفاق خاموش بیٹھا تھا، وہ جیسے کہیں کھوسا گیا تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو آفاق؟ میں نے پوچھا۔ وہ جیسے چونکتے ہوئے بولا، سر میں سوچ رہا تھا کہ دنیا آپ جیسے دولت والوں کو اور ہم جیسے فلم والوں کو بہت برا سمجھتی ہے۔ یہی سمجھتی ہے کہ ہم تو گناہ گاروں کی دلدل میں گردن تک غرق رہتے ہیں اور شاید کبھی بھول کر بھی خدا کو یاد نہیں کرتے۔ ہم شاید دنیا میں فرعون کے پیروکار ہیں، لیکن کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے دلوں میں کتنا خوف خدا ہے۔ ہمارے ارادے کمزور ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ ہر قدم پر ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، لیکن ہمیں کم سے کم اس کا احساس تو ہے۔ اس دنیا میں بے شمار لوگ تو ایسے ہیں جو گناہوں کو بھی نیکیوں کی طرح انجام دیتے ہیں اور دنیا میں معزز اور سربلند بنے بیٹھے ہیں۔ یہ تم سے مزید ایک گناہ سرزد ہو رہا ہے آفاق، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا اور اپنے آپ کو اس قسم کی سوچ میں رکھنا خود پرستی کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، انہیں اپنا کام کرنے دو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ پھر میں نے نسیم سجاد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، آپ سنائیں نسیم صاحب، کیسی گزر رہی ہے؟ بس کیا بتاؤں چودھری صاحب، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ہر لمحے دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ کل تک فلم انڈسٹری میں کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، آج سب میرے گھر حاضری دے رہے ہیں۔ کل میں کسی سے ملنے کی کوشش کرتا تو شاید وہ 2 منٹ کے لیے مجھے اپنے دفتر میں بھی نہ بلاتا۔ آج ایک فلم ساز نے مجھے اپنے بنگلے میں بیڈ روم کا بڑا پیارا اور سجا سجایا پورشن دے دیا ہے۔ ایک پروڈیوسر نے اپنی پرانی گاڑی میرے حوالے کر دی ہے، ایک نے اپنے خرچ پر ڈرائیور میرے ہمراہ کر دیا، اور یہ اس صورت میں ہے کہ میں نے کسی کے لیے کام کی حامی نہیں بھری۔ میں نے تو سب سے کہہ دیا ہے کہ بھائی میں تو چودھری صاحب کا ادنی سا غلام ہوں، میرا قلم تو بس انہی کے لیے وقف رہے گا جنہوں نے میرے غربت اور گمنامی میں عزت دی، میرے ہاتھ تھاما اور ہر طرح سے میری مدد کی، جبکہ انہیں مجھ سے کوئی غرض نہیں تھی۔ انہیں آج بھی میری خدمات کی ضرورت نہیں ہے۔ میری خدمات کے بغیر بھی ان کا سفر بلند سے بلند تر مقام پر جاری ہے، لیکن خود مجھے ممنونیت کے اظہار کا اس کے سوا کوئی طریقہ نظر نہیں آیا کہ میں جس قابل بھی ہوں اپنی خدمات ان کے لیے وقف کر دوں گا۔ لیکن میری اس تقریر سے بھی کوئی مایوس نہیں ہوا، سب کی نوازشات کا سلسلہ جاری ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا انہیں کیسے روکوں۔ ویسے خوشی بھی ہو رہی ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ خوشی کے مارے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے۔ نسیم صاحب، آپ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں نے اگر آپ کے لیے کچھ کیا ہے تو وہ اس کے لیے نہیں کیا کہ میں آپ کو احسان کی زنجیر سے باندھ کر رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے فیصلوں میں بالکل آزاد رہیے اور ہر وہ معقول کام کیجیے جس سے آپ کی بھلائی کی کوئی صورت نکلتی ہو۔ آپ کسی کے لیے بھی خواہ کتنا ہی کام کریں، کسی کو کتنی ہی ترجیح دیں، اس سے ہمارے آپ کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ نے اپنی عمر کے سنہرے سال پہلے ہی بیوقوفی قسم کی غلامی میں گزار دیے ہیں، بلکہ گوا دیے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ باقی عمر آپ غیر ضروری ممنونیت میں ضائع کر دیں۔ جس کے لیے دل چاہے کام کیجیے اور اپنی پوری توانائی سے کام کیجیے، زیادہ سے زیادہ کام کیجیے، جتنے کانٹریکٹ پورے کر سکتے ہیں اتنے ضرور سائن کیجیے۔ آپ کے حصے کا جتنا بھی
عروج کا دور رہ گیا ہے، اس سے ضرور استفادہ کیجیے، یہی میری خواہش ہے اور یہی میرا مشورہ ہے۔ ہمیں تو آپ کے حکم پر چلنا ہے چودھری صاحب، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ آپ اجازت دے رہے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی کام شروع کر دیں گے، آپ منع کریں گے تو وہیں ہاتھ روک لیں گے۔ نہیں، میں آپ کو منع نہیں کروں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے نسیم سجاد کو دیکھ کر واقعی خوشی ہو رہی تھی۔ عمدہ قسم کی شیروانی اور سفید پاجامے میں تھا۔ خوشحالی کی چھاؤں میں قدم رکھے اسے چند ہی دن ہوئے تھے، لیکن پہلے سے بہت مختلف آدمی دکھائی دینے لگا تھا۔ صاف ستھرا اور نکھرا نکھرا سا چہرے پر عجیب سی چمک آ گئی تھی، خد و خال سے خود اعتمادی جھلکنے لگی تھی۔ یہ تمیز مجھے بار بار دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا اور ہر بار میں حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ غربت میں آدمی زنگ لگے برتن کی طرح ہوتا ہے، گھر کے کونے میں پڑا رہتا ہے، نظروں کو بھلا نہیں لگتا۔ گرہن لگا چاند ہوتا ہے، جیسے دیکھنے کے لیے لوگ گردنیں اونچی نہیں کرتے، نظر چراتے ہیں۔ خوشحالی اس زنگ آلودہ برتن پر پالش کر دیتی ہے، اس میں چمک دمک آ جاتی ہے، چاند کا گرہن دور ہو جاتا ہے۔ خوشحالی اور عروج زیادہ ہی آ جائے تو آدمی عید کے چاند کی طرح ہو جاتا ہے۔ لوگ چھتوں پر چڑھ چڑھ کر دیکھتے ہیں اور بڑے اہتمام سے دیکھتے ہیں۔ آفاق مجھ سے مخاطب ہوا۔ بہرحال نسیم صاحب، 2 فلمیں تو ہمارے لیے بھی لکھ رہے ہیں، دونوں ایکشن فلمیں ہوں گی۔ نسیم صاحب سے ایکشن فلمیں لکھواؤ گے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی، یہ دھیمے اور شریف قسم کے آدمی ہیں، ان سے تو سوشل، میوزیکل اور رومانٹک قسم کی فلمیں لکھواؤ۔ یہی تو آپ کو معلوم نہیں چودھری صاحب، آفاق جلدی سے بولا۔ دھیمے اور شریف قسم کے آدمی ایکشن فلمیں بہت اچھی طرح لکھ سکتے ہیں۔ نسیم صاحب تو کئی کامیاب ایکشن فلمیں لکھ چکے ہیں، لیکن وہ بھی اسی دور میں ریلیز ہوئی ہیں جب ان کی جگہ نصیر نواز کا نام چل رہا تھا۔ ویسے بھی شاید آپ ہماری انڈسٹری کے سب سے بڑے ایکشن رائٹر سے نہیں مل رہے، جن کا ہیرو سب سے اونچا بولتا ہے، ہمیشہ ناقابل شکست رہا ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے مجھے ان سے ملاقات کا اتفاق نہیں ہوا، میں نے ذہن پر تھوڑا سا زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ بھی بڑے دھیمے اور شریف اور دان پان سے آدمی ہیں، آفاق نے بتایا۔ پھر وہ فلسفانہ سے لہجے میں بولا۔ لکھنے والے اپنے ادھورے خواب لکھتے ہیں چودھری صاحب، وہی کچھ زیادہ لکھتے ہیں اور اچھا لکھتے ہیں، جس کی ان کی اپنی زندگی میں کمی ہوتی ہے۔ فلموں میں تو خیر بھیڑ چال کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، پروڈیوسر کے حکم اور پبلک کی ڈیمانڈ کے مطابق بھی لکھنا پڑتا ہے، لیکن افسانوں اور کہانیوں کی دنیا میں تو آپ کو میرے نظریے کے بہت سے ثبوت ملیں گے۔ اگر آپ نے بہت پڑھا ہوا اور آپ کو لکھنے والوں سے ملاقات کا موقع بھی ملا ہو تو شاید آپ کو معلوم ہو کہ لکھنے والوں کی زندگی میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے، اسی کے متعلق وہ خوب لکھ لکھ کر اپنے دل کو غیر شعوری طور پر تسکین پہنچاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ کوئی عجیب بات نہیں، کسی قسم کا احساس ہی انسان کو فنکار بناتا ہے۔ بدصورت قلمکار کی تحریر میں بڑا حسن ہوتا ہے اور محبت سے محروم مصنف کی تحریروں میں محبت ہی محبت بھری ہوتی ہے۔ جن کی تحریروں میں انسانی قدروں کا بڑا پرچال ہوتا ہے اور معاشرے کی بڑی دہائی دی جاتی ہے، وہ عملی زندگی میں انسانی قدروں کے کچھ ایسے زیادہ امین نہیں ہوتے۔ جن کا ہیرو بڑا شوخ، چنچل اور سوشل ہوتا ہے، وہ خود عام طور پر بڑے شرمیلے اور گوشہ نشین ہوتے ہیں۔ میں اس خیال سے کچھ زیادہ متفق نہیں ہوں کہ تحریر میں لکھنے والے کی شخصیت کا عکس نظر آتا ہے۔ بھائی، میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں نے بہت پڑھا ہے، میں نے آستگی سے کہا، لیکن مجھے یاد ہے نوجوانی میں دنیائے ادب کے ایک بہت بڑے رائٹر کی کہانیاں بڑے شوق سے پڑھتا تھا۔ لگے بندے ان کے کردار تھے، جن کا تعلق آسودہ حال گھرانوں سے تھا۔ ان کا ہیرو ہمیشہ دراز قد اور خوبصورت اور رومانٹک ہوتا تھا۔ بہت لطف آتا تھا ان کی کہانیاں پڑھ کر۔ کچھ عرصے پہلے اسلام آباد میں ایک پارٹی میں اتفاقاً ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے لگا کہ نوجوانی میں وہ بالکل ویسے ہی رہے ہوں گے جیسا ان کا ہیرو ہوتا تھا۔ ایسی مثالیں بھی ہوتی ہیں، لیکن بہت کم ہوتی ہیں۔ اکا دکا لکھنے والوں کی شخصیت ان کی تحریروں سے ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ آفاق احمد بولا۔ ویسے میں سمجھ گیا ہوں،
آپ کس مزاج نگار کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں انہیں تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ ان کے افسانوں اور شخصیت میں صرف یہی اتفاق ہے کہ ان کا ہیرو دراز قد اور خوبصورت ہوتا ہے اور وہ خود بھی سمارٹ ہیں۔ اور جہاں تک ان کے افسانوں میں رومانس کا تعلق ہے تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے زندگی میں ایک ہی لڑکی سے رومانس کیا ہوگا جو آج کل ان کی بیوی ہے اور ان کے جوان بچوں کی والدہ بھی ہیں۔ سجاد نسیم بولا، چودھری صاحب گستاخی معاف۔ میں بھی کسی حد تک آفاق صاحب کے خیالات سے متفق ہوں۔ اصل میں تخلیق کار لوگ اپنے پیاسے خوابوں کے بیپاری ہوتے ہیں، لیکن پیاسے خواب صرف ہمارے ہی نہیں ہوتے، وہ اس ملک کے 90% لوگوں کے خواب ہوتے ہیں۔ ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ویسے بھی دراصل کہانی یا فلم کے ہیرو کا تصور ہی کچھ ایسا ہے کہ لوگ اسے مار کھاتے دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ میں نے کہا کہ وہ لاشعوری طور پر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہیرو ہی کیا جو مار کھا گیا۔ لفظ ہیرو ذہن میں آتے ہی ایک ایسے شخص کا تصور آتا ہے جو ہر مسئلہ حل کر سکتا ہے، ہر مشکل پر قابو پا سکتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہے اور ہیروئن جس کے آگے پیچھے پھرتی ہے۔ لیکن سمجھدار لوگ ان باتوں میں یقین نہیں رکھتے۔ فلسفے اور نظریات پر تو ہم باتیں کر چکے، اب اگر کام کے سلسلے میں کوئی مسئلہ درپیش ہے جو میرے ذریعے حل ہو سکتا ہے تو وہ مجھے بتا دو۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے تھوڑی دیر بعد وہ رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد کاروباری لوگوں سے انتہائی خوش قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ کچھ اس قسم کی ملی جلی سی مصروفیات میں تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ احساس تک نہیں ہو سکا۔ مصروف لوگوں کے لیے وقت واقعی پر لگا کے اٹھتا ہے۔ پھر ایک روز ستارہ کا فون آیا۔ اس سے بھی آج کل صرف فون پر ہی گفتگو ہوتی تھی، ملاقات کی نوبت نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تھوڑی بہت فرصت میسر آتی تھی تو وہ مصروف ہوتی تھی۔ وہ بلانے کے لیے فون کرتی تھی تو اتفاقاً کچھ ایسا ہوتا تھا کہ میں کہیں اور جا رہا ہوتا تھا۔ اپنے گلے شکووں کے بعد وہ بولی، تمہیں تو شاید یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ کراچی میں تمہارا ہوٹل مکمل ہو گیا ہے اور آنے والے 1 کو اس کا افتتاح ہے۔ نہیں، مجھے واقعی معلوم نہیں، میں نے جواب دیا۔ بہت خوب، لوگوں کو دعوت نامے موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں اور مالک کو معلوم ہی نہیں، وہ بے یقینی سے بولی۔ تمہیں معلوم ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، کم سے کم تمہارے سامنے نہیں بولتا اور اس قسم کے معاملات میں نہیں بولتا۔ میں نے کہا، مجھے واقعی معلوم نہیں، بس اخبار میں اشتہارات دیکھ رہا ہوں جن میں عنقریب شاندار افتتاح کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ بہرحال یہاں تو تمام سپر سٹار کو دعوت نامے مل چکے ہیں، آنے جانے کا فرسٹ کلاس کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ، VIP ہوٹل میں خوبصورت سا کمرہ، جب تک دل چاہے تب تک قیام اور خاصے بیش قیمت تحفوں کی پیشکش کی گئی ہے۔ بہت روپیہ خرچ کر رہے ہو، وہ بولی۔ مجھے نہیں معلوم، شفیشہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہی کر رہا ہوگا، میں نے جواب دیا۔ روپیہ کمانے کے لیے پہلے روپیہ خرچ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تمہاری بے نیازی دیکھ کر بڑا رشک آتا ہے، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ لوگ ان پیشکشوں کی وجہ سے نہیں جا رہے بلکہ اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ دعوت نامے تمہاری اور آفاق کی طرف سے ہیں اور تم دونوں کے نام اب انڈسٹری میں ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کی طرف سے ملنے والی دعوت کو تو کوئی رد کر ہی نہیں سکتا۔ چلو یہ تو اچھی خبر سنائی تم نے۔ اس کا مطلب ہے کہ افتتاح کے موقع پر انٹرٹیم والا خانہ خالی نہیں رہے گا، میں نے کہا۔ خانہ تو تمہارا صرف ایک ہی خالی رہے گا، وہ بولی۔ کون سا؟ اوپر والا، یعنی کھوپڑی، میں نے پوچھا۔ نہیں، خانہ دل، وہ بولی۔ بدوائیں تو مت دو، خانہ دل میں تو ایسے ایسے حسین آباد ہیں کہ اگر دیکھ لو گی تو جل کر کباب ہو جاؤ گی۔ وہ کباب بھی ایسا جس نے لپسٹک لگا رکھی ہوگی۔ جن کے دلوں میں زیادہ حسین آباد ہوتے ہیں آخر میں انہی کے دل سب سے زیادہ ویران رہ جاتے ہیں، وہ بولی۔ بکواس چھوڑو، یہ بتاؤ تم کب کراچی جا رہی ہو؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں تو تمہارے ساتھ جانا چاہتی تھی، وہ بولی۔ تم میرے چکر میں مت رہنا، میرا کچھ پتہ نہیں ہے، میں تو شاید ایئرپورٹ سے سیدھا عین افتتاح کے وقت پر ہی ہوٹل پہنچوں، اسی لیے تو شفیق شاہ مجھے ہر روز کے پروگرام سے آگاہ نہیں کر رہا۔ میں نے ہی اسے منع کر رکھا ہے کہ اس
تردد کی ضرورت نہیں، بس مجھے تو افتتاح سے صرف ایک دن پہلے اطلاع دے دی جائے، میں تو اسی طرح بھاگ دوڑ میں جاؤں گا۔ جبکہ تم فلم سٹارز کے 100 نخرے ہوتے ہیں، تم اپنے فلمی لوگوں کے پلٹن میں سے ہی کسی کے ساتھ پروگرام بنا لینا، وہی کراچی میں ہی ملاقات ہوگی۔ ہاں بھائی، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ تمہارے پاس فلم انڈسٹری کے صف اول کی ہیروئن کے ساتھ سفر کرنے کا وقت کہاں ہے؟ ہم تو اب تمہارے لیے کم تر سی چیز رہ گئی ہیں۔ بات کمتری اور برتری کی نہیں ہے الو کی دم، میں نے اسے ڈانٹا، بات موقع محل کی ہے۔ میرا یہ پورا مہینہ بہت مصروفیت کا ہے۔ خیر ٹھیک ہے، تم پھر بھی کسی ہینڈسم سے ہیرو کے ساتھ جانے کا پروگرام بناتی ہو، اس کی سویٹ میں ٹھہر جاؤ گی۔ اپنی دانش میں وہ مجھے چڑھانے کے لیے بولی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں، مجھے تو بہت خوشی ہوگی، میں نے بلا تعمل جواب دیا۔ وہ گویا ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی، لیکن انڈسٹری میں ہینڈسم ہیرو ہے ہی کون؟ جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا اور ہینڈسم لگتا تھا، وہ اب 50 کی عمر کو پہنچ رہا ہے۔ ایک فلم میں اسے میرے ابا جان کے رول میں کاسٹ کیا گیا ہے۔ دوسرا جو مجھے تھوڑا سا پسند ہے، اس کی بیوی اتنی خونخوار ہے کہ اگر میں اس کے شوہر کے ساتھ چلی گئی تو وہ اپنے شوہر کو جان سے مار دے گی۔ تیسرا بھی مجھے تھوڑا سا پسند تھا، لیکن اس کی تو پہلے ہی 3 بیویاں ہیں۔ یہی کل 2.5-3 ہیرو ہیں انڈسٹری میں۔ کیسی تنگ دستی کا عالم ہے، انسان کسی کو سفر میں ساتھ بھی نہیں لے جا سکتا، اور یہ تو ابھی 4 قدم کے سفر کی بات ہو رہی ہے، زندگی کے سفر کی نہیں۔ مجھے بھی ترس آ رہا ہے تم پر، میں نے کہا۔ بالکل ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے کشکول لے کر لکشمی چوک میں کھڑی ہو اور صدا لگا رہی ہو۔ ایک ہینڈسم سے ہیرو کا سوال ہے، بابا کیسی کیسی غضب کی لڑکیوں کو کیا دن دیکھنے پڑتے ہیں۔ بس زیادہ غلط فہمی میں مبتلا رہنے کی ضرورت نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ تمہیں کیا معلوم یہاں کیسے کیسے لوگ صرف ایک نگاہ کے انتظار میں عمر گزار رہے ہیں۔ یہ تو میں ایسے ہی ذرا تمہیں بانس پر چڑھانے کے لیے بکواس کر رہی تھی۔ بکواس نہیں، اس وقت تم اس محاورے کی تفسیر پیش کر رہی ہو، اس کھٹے ہیں۔ یہ محاورہ بالکل ایسے ہی موقعوں کے لیے تخلیق ہوا ہے، میں نے کہا۔ اپنے اس انجام پر تو محاورہ بھی زاروں قطار رو رہا ہوگا، وہ بولی۔ دراصل مجھے انگور جیسی چھوٹی چیز سے اپنے آپ کو ملانا اچھا نہیں لگتا، میں نے کہا۔ خیر تو طے پایا کہ تم سے کراچی میں ملاقات ہوگی۔ باڑ میں جاؤ تم، وہ جل کر بولی۔ ملاقات کے لیے باڑ کوئی مناسب جگہ تو نہیں ہے، میں نے کہا۔ دوسری طرف سے سنائی دینے والی آواز سے اندازاً اس نے ریسیور پٹخ دیا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا یہ مصنوعی غصہ تھا۔ میں مسکرا دیا۔ ستارہ جیسے دوست واقعی خوش نصیبوں کو ہی ملتے ہیں۔ کچھ دن بعد شفیع شاہ کا فون آیا۔ اس نے تمام حالات کے بارے میں رپورٹ دی۔ تمام کاروباری معاملات ٹھیک ٹھاک تھے، ہوٹل کے سلسلے میں بھی انتظامات ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے۔ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں عین افتتاح کے دن ہی پہنچوں گا، فون کر دوں گا، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے سر، گاڑی آپ کو لینے کے لیے موجود ہوگی۔ خود شاید ایئرپورٹ حاضر نہ ہو سکوں، وہ بولا۔ اس کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے تمہارے لیے بہت مصروفیات کا دن ہوگا، میں نے نرمی سے کہا۔ یکم کی شام جب میں کراچی ایئرپورٹ پر اترا تو موسم بے حد خوشگوار تھا۔ میں لاہور سے چلا تھا تو وہاں ہنکی تھی، لیکن کراچی میں موسم خوشگوار ہوا کے ساتھ تیز جھونکوں میں ذرا بھی ہنکی نہیں تھی۔ ایئرپورٹ پر نسیم نامی ایک آفس مینیجر مجھے ریسیو کرنے کے لیے موجود تھا۔ پارکنگ میں نیلی مرسڈیز کے قریب 2 مسلح گارڈ بھی موجود تھے، شاید شفیع شاہ نے احتیاطاً بھیج دیے تھے۔ کئی سال پہلے میں پہلی بار اس ایئرپورٹ پر اترا تھا تو اسی رنگ کی ایک مرسڈیز مجھے لینے آئی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ مرسڈیز میری ملکیت نہیں تھی، لیکن اس میں آنے والے لوگ مجھے اپنے سے لگے تھے۔ اس وقت دن کا اجالا پھیلا ہوا تھا اور میرے سادہ معصوم سے دل میں بھی اچھوتی محبت کی کرنیں سی پھیل گئی تھیں۔ آج شام کا سرمئی اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور زندگی کی تمام تر ہنگامے، مسرتیں اور کامیابیوں کے باوجود دل کے کسی گوشے میں تاریکی پھیلی تھی۔
جو میری محفلوں میں مجھے تنہا کر دیتی تھی۔ اس سے پہلے کہ یادیں میری رگ و پا میں اداسی کا زہر پھیلاتی، میں نے انہیں ذہن سے جھٹک سوچنے کے لیے اور بہت سی باتیں تھیں۔ ہوٹل کے افتتاح کے علاوہ بھی بہت سی کاروباری مصروفیات میری منتظر تھیں۔ شفیع شاہ نے بلا شبہ کراچی میں کاروبار کو بہت پھیلا دیا تھا۔ بیشتر معاملات میں باصلاحیت نوجوان تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس سے کاروبار کے میدان میں اتنی اچھی کارکردگی کی امید نہیں تھی۔ میں اگر خود بھی کراچی میں رہتا تو شاید اتنے کم وقت میں اتنی عمدگی سے کاروبار کو پھیلا نہ پاتا، کیونکہ میں سر جھکا کر ایک ہی دن میں لگ جانے والا آدمی تھا۔ میں محفلوں میں جمتا تھا، گپ شپ بھی کرتا تھا، تھوڑی بہت سماجی تقریبات میں بھی جاتا تھا، اور اگر کسی کام سے دل اچاٹ ہو جاتا تھا تو میں اسے وہیں روک دیتا تھا۔ لیکن شفیع شاہ میں یہ خصوصیات بہت ہی کم تھیں۔ وہ تو کسی کام کو پکڑتا تھا تو اسے جن کی طرح چمٹ جاتا تھا۔ گاڑی نے بہت تیز رفتاری سے فیصلہ طے کیا اور آخر کار بلند و بالا عمارت کے سامنے جا رکی، جو رنگ برنگی روشنیوں سے سجی ہوئی تھی۔ ایک چوڑی چکنی مصروف شاہراہ کے کنارے وہ نئی عمارت گویا فخر سے سر اٹھائے کھڑی تھی، اور سر پر ایک بہت بڑا سائن بورڈ تاج کی طرح جھلملا رہا تھا۔ ہوٹل کی یہ خوبصورت عمارت گویا راتوں رات ہی کراچی کے سینے سے سر ابھار کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ کم از کم مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا۔ در حقیقت میں اسی احساس سے لذت اندوز ہونے کے لیے عین اس کے افتتاح کے موقع پر آنا چاہتا تھا۔ میں اس کی تعمیر کے دوران کبھی اسے دیکھنے نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنے اوپر بڑا جبر اور ضبط رکھتے ہوئے اسے دیکھنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ میں اسے بالکل اسی طرح مکمل حالت میں سجا سجایا دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ بھی میرے خوبصورت خوابوں میں سے ایک خواب تھا۔ یہ میرا ہوٹل تھا۔ اس احساس کی لذت ہی عجیب تھی۔ اس کی تکمیل کچھ اس طرح ہوئی تھی جیسے کسی مصور نے بے خبری میں اور لاشعوری کے علم میں کوئی شاہکار تخلیق کر ڈالا ہو، اور صحیح طور پر تیار ہونے کے بعد جب وہ تصویر اس کے ہاتھوں میں تھمائی گئی ہو اور اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ شاہکار اسی سے سرزد ہوا ہے۔ ڈرائیور اور پارکنگ میں چمچم کرتی بیش قیمت گاڑیاں کھڑی نظر آ رہی تھیں، اور وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ کچھ لوگ مرکزی دروازوں کے آس پاس بھی کھڑے تھے، جو گہرے رنگ کے شیشوں کے ایک اونچی سی دیوار سے مشبہ تھے۔ دروازے کے سامنے سرخ رنگ کا ایک خوبصورت فیتہ تنا ہوا تھا۔ یہ محفظ رسم نبھانے کے لیے تھا، ورنہ مجھے معلوم تھا کہ عملی طور پر تو ہوٹل کا افتتاح ہو چکا تھا۔ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے اہم مہمانوں کو حسب پروگرام کمروں میں ٹھہرایا جا چکا تھا۔ ہوٹل کے تمام کچن مصروف تھے، تمام اسٹاف مصروف تھا، عمارت کا ہر طرح کا مشینری نظام کام کر رہا تھا۔ آمد و رفت دوسرے دروازوں سے جاری تھی۔ صرف روایت پوری کرنے کے لیے مرکزی دروازے پر فیتہ کٹنا باقی تھا، جس کے لیے مرکزی وزیر تجارت کو آنا تھا۔ دروازے سے لے کر سڑک تک سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ اخباری فوٹوگرافر ادھر ادھر منڈلا رہے تھے۔ گاڑی سے اتر کر چند لمحے تک میں سر اٹھائے اس عمارت کو دیکھتا رہا، حتیٰ کہ میری آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا گئیں۔ بہت سے لوگ مجھے ریسیو کرنے کے لیے آگے آ چکے تھے۔ ان میں سے سب سے آگے شفیع شاہ تھا۔ جدید تراش خراش کے سوٹ میں وہ نہایت سمارٹ اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سر، پسند آیا آپ کو اپنا ہوٹل؟ اس نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کی کمر تھپتاتے ہوئے کہا، بہت پسند آیا، لیکن یہ میرا نہیں، تم لوگوں کا ہوٹل ہے، میرے دوستوں، ساتھیوں اور جان نثاروں کا۔ شفیع شاہ کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لان پر لے گیا اور مہمانوں سے ملوانے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان میں ہر شعبہ زندگی کے اعلیٰ ترین طبقے کے لوگ موجود تھے۔ شو بزنس کے لوگ تھے، سیاست دان تھے، سفارتکار تھے، بزنس مین تھے، ہر طرح کے لوگ تھے۔ دلکش چہروں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔
مترنم کہکے تھے، خوشیوں کا ایک سیلاب تھا۔ مہمانوں میں سے بہت سے ذاتی طور پر میرے شناسا تھے، بہت سے مجھے غائبانہ طور پر جانتے تھے اور بہت سوں کو میں غائبانہ طور پر جانتا تھا۔ بہت سے لوگوں کو میں جاننے کا خواہشمند رہا تھا اور بہت سے مجھے جاننے کے مشتاق رہے تھے۔ مجھ سے ملنے کے بعد ان سب کا رد و عمل مشترکہ تھا، سب کو میری نوجوانی پر حیرت تھی۔ ان سب کے ذہنوں میں نہ جانے کیوں میری شخصیت کا تصور یہی تھا کہ میں اگر عمر رسیدہ نہیں تو کم سے کم اڈیر عمر تو ضرور ہوں گا، کیونکہ سب کو معلوم تھا میں کوئی خاندانی دولت مند نہیں تھا، اور اگر آدمی کو ورثے میں دولت نہ ملی تو پھر ڈھیروں دولت کماتے کماتے کافی عمر گزر جاتی ہے۔ آخر کار وقت مقرر سے 1 گھنٹہ تاخیر کے ساتھ وزیر تجارت بھی آ ہی گئے۔ اصل عمارت کے ارد گرد کی کھلی جگہ ساری کی ساری مہمانوں سے بھر گئی تھی، ان میں ستارہ بھی تھی۔ وہ ابھرتی ہوئی ایک ہیروئن کے ساتھ آئی تھی۔ دونوں میں نزاکت کی کمی تھی جو اونچے درجے کی پڑھی لکھی لڑکیوں میں دور سے نظر آتی ہیں۔ اس کے باوجود دونوں قیامت ڈھا رہی تھیں۔ ان کی شخصیت کی اپنی ایک الگ طرح کی کشش تھی۔ اس سے میری ملاقات مختصر اور رسمی سی رہی۔ ہم دونوں ہی کو بہت سے لوگوں سے ملنا پڑ رہا تھا۔ بار بار مجھے بھی کچھ نہ کچھ لوگ گھیر لیتے تھے اور اسے بھی۔ فوٹوگرافرز فلمی لوگوں کی طرح زیادہ ہی متوجہ تھے۔ ایک مولانا نے نہایت خوش اخلاقی سے تلاوت کی اور وزیر صاحب نے مختصر سی رسمی تقریر کے بعد فیتہ کاٹ دیا۔ ہوٹل کے دروازے مہمانوں کے لیے کھول دیے گئے۔ بیشتر مہمان طویل عرضہ لابی میں پہنچ چکے تو یکدم لائٹ آف ہو گئی۔ کئی خواتینوں کی تو چیخیں ہی نکل گئیں، لیکن ایک لمحے بعد سب کو احساس ہوا کہ بجلی کے نظام نے عین موقع پر قیامت نہیں ڈھائی تھی، بلکہ انہیں تھوڑا سا سرپرائز دینے کے لیے یہ حرکت کی گئی تھی۔ فوراً ہی لابی میں دھیمی دھیمی موسیقی بکھرنے لگی تھی جو نہایت آہستگی سے لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر کاؤنٹر کے سامنے اندھیرے میں نہ جانے کہاں سے ایک چھوٹا سا اسٹیج دھیرے دھیرے نمودار ہوا۔ اس پر رنگا رنگ لائٹس کچھ اس طرح تیزی سے حرکت کر رہی تھی کہ رقص کا سا انداز بن گیا تھا۔ یہ صرف روشنیوں کا رقص تھا، لیکن پھر جیسے ہی روشنی ایک خوبصورت لڑکی کا روپ دھارنے لگی، اندھیرے کی کوکھ سے نہ جانے کس طرح سے ایک ایک لڑکی نمودار ہو کر ہر رنگ کی روشنی کے دائرے میں آ گئی تھی، اور روشنی اسی کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے لگی تھی۔ وہ 10-12 لڑکیاں تھیں اور نہایت ہی انوکھے اور اچھوتے انداز میں رقص کر رہی تھیں۔ وہ روایتی اور فاسودہ قسم کا رقص نہیں تھا۔ ان کے لباس بھی ایک دوسرے سے مختلف اور انوکھے قسم کے تھے۔ وہ رقص نہیں کر رہی تھیں، گویا موسیقی کی دھن سروں کے ساتھ دھیرے دھیرے ہوا میں ہلکورے لے رہی تھیں، اور ان کے ہونٹ خوفناک انداز میں ہل رہے تھے۔ آنکھیں نیم دار تھیں۔ روشنیوں سے بہت ہی خوبصورت تاثر دیا جا رہا تھا۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے لڑکیاں ایک دوسرے میں سما رہی ہیں، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ تعداد میں دگنی ہو گئی ہیں۔ رقص اور موسیقی جوبن پر آئی تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ وہ ایک غیر روایتی قسم کا ڈانس تھا۔ لڑکیوں کے ہاتھوں میں رنگا رنگ قسم کے پھولوں کے ہار تھے جو ان کے کھلے بالوں کے ساتھ لہلا رہے تھے۔ لوگ دم بخود کھڑے تھے۔ جو لوگ لابی میں داخل نہیں ہو سکے تھے وہ شیشے کی دیواروں کے پار سے اس طرح دیکھ رہے تھے۔ اب میں نے رقص کرنے والی بیشتر لڑکیوں کو پہچان لیا تھا۔ وہ ملک کی ٹاپ کی ماڈرن تھی۔ اپنی سوسائٹی کی اس رواج کو دیکھ کر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا کہ ٹی وی پر سماجی تقریبات میں ہمارے ہاں پہلے تلاوت کی جاتی تھی اور اس کے بعد رقص، موسیقی یا اس قسم کے دوسرے سلسلے شروع ہو جاتے تھے، یعنی ہم ان چیزوں کا آغاز بھی اللہ ہی کے نام سے کرتے تھے جنہیں اللہ نے منع کیا تھا۔ بہرحال یہ ایک رواج تھا اور میں بھی رواج کے اس سیلاب میں ایک تنکا تھا۔ رقص خاصا طویل تھا اور کسی کو بھی وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ آخرکار موسیقی مدھم ہونے لگی اور لائٹیں دھیمی پڑتے پڑتے غائب ہونے لگیں، اور اس کے ساتھ ہی لڑکیاں بھی ایک ایک کر کے غائب ہونے لگیں، حتیٰ کہ اندھیرا پھیلا تو اسٹیج بھی دھیرے دھیرے ایک طرف کو غائب ہو گیا۔ یکدم چاروں طرف پہلے ہی کی طرح تیز روشنیاں پھیل گئیں
اور لوگوں کی آنکھیں چندلا گئیں۔ اب سامنے کچھ بھی نہیں تھا، صرف مختلف قسم کے کاؤنٹر تھے۔ تب لوگوں کو تالیاں بجانے کا خیال آیا اور وہ دیر تک تالیاں بجاتے ہی چلے گئے۔ میں بھی شفیع شاہ کے انتظامات کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد ملازموں کی ٹولیاں مہمانوں کو مختلف حصے دکھانے لگیں۔ پورے ہوٹل میں گہما گہمی ہو گئی۔ کچھ لوگ سوئمنگ پول دیکھ رہے تھے تو کچھ لوگ حال کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہیں ہوٹل میں مہیا ہونے والی سہولیات کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ مہمان چونکہ بہت زیادہ تھے، اس لیے ہوٹل میں ہر حال کے علاوہ سوئمنگ پول پر بھی کھانے کا انتظام تھا۔ ان میں خاص مہمانوں کو تحفے بھی دیے جانے تھے اور اسٹیج پر پیش کیے جانے والے بعض آئٹم میں انہیں بھی شریک ہونا تھا۔ اس موقع پر مہمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے انتہائی خوبصورت تحفے بھی تھے۔ اسی دوران میں نے ایک دبلے پتلے اور خوبصورت نوجوان کو دیکھا۔ وہ عمدہ سوٹ میں تھا۔ اس کے کوٹ کے کالر پر ہوٹل کی انتظامیہ کا بیج لگا ہوا تھا۔ کبھی پاس ہی اس کی جھلک نظر آتی اور کبھی وہ کہیں اور دکھائی دیتا۔ انگریزی میں مہمانوں کو ہوٹل کے بارے میں کچھ بتانے لگتا، کبھی ان کی رہنمائی کرتا، کبھی جا کر شیف کو ہدایت دینے لگتا، کبھی ویٹر کو احکامات دیتا۔ مجھے ابھی تک پوری طرح اس کی شکل نظر نہیں آئی تھی، لیکن جس حد تک بھی ادھر ادھر سے جھلک نظر آ رہی تھی، اس سے مجھے شناسا لگ رہا تھا۔ پھر جب ڈنر شروع ہوا تو ایک مرحلے پر اس کا سامنا ہو گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ راشد تھا۔ میں نے جب آخری بار اسے دیکھا تھا تو وہ لڑک پن میں تھا اور میں بھی کچھ ایسا پختہ کار نہیں تھا۔ وہ مجھ سے خاصا چھوٹا تھا، لیکن بہرحال اب ایک نوجوان۔ وہ پہلے ہی بہت سنجیدہ لڑکا تھا، لیکن اب تو اس کے چہرے پر سنجیدگی بہت ہی گہری ہو گئی تھی، جیسے اسے اپنی عمر سے کچھ زیادہ بوجھ اٹھانا پڑ گیا ہو۔ میری نظر اس کے چہرے سے ہٹ کر اس کے کالر پر لگے بیج پر گئی اور میں نے نہایت آستگی سے پوچھا، راشد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جیسے چونک کر خیالات کی دنیا سے باہر آیا۔ یہاں پرسنل مینیجر ہوں افضل بھائی۔ پھر ایک لمحے کی توقع کے بعد بولا، آپ یقیناً یہاں مدعو ہوں گے۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے۔ سردست میں یہاں مہمانوں ہی کی خدمت پر ماہوار ہوں۔ مسٹر راشد اچانک کوئی میرے قریب سے ہی خشک لہجے میں بولا، یہ مہمان نہیں ہیں، یہ ہمارے مینیجر ڈائریکٹرز، ہمارے تمام کاروبار اور اس ہوٹل کے مالک، ہمارے باس افضل چودھری ہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ شفیع شاہ تھا جو راشد کو میرے بارے میں بتا رہا تھا۔ انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے اسے خبردار کر رہا ہو، ان حضور کے سامنے کوئی گستاخی نہ کر دینا، انجانے میں کوئی غلطی نہ کر دینا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ اس نوجوان کی کم عمری پر نہ جائیے گا، بہت محنتی اور ایماندار نوجوان ہے۔ میں نے اس کا تعلیمی اور خاندانی پس منظر چیک کر رکھا ہے۔ اس عہدے کی 48 امیدواروں میں اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ میں نے خود اپنے پورے 2 دن صرف کر کے ذاتی طور پر امیدواروں کے انٹرویو لیے تھے۔ وہ گویا بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کے انتخاب کی طرف سے کسی بدگمانی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ تم نے بہت اچھا کیا جو ان کا انتخاب کر لیا شفیع، میں نے اس کا کندھا تھپکاتے ہوئے کہا۔ تمہارا انتخاب ہر معاملے میں بے حد اچھا ہے۔ اب تم دوسرے مہمانوں کی طرف توجہ دو اور مجھے اپنے ہوٹل کے پرسنل مینیجر سے کچھ پرسنل سی باتیں کرنی ہیں۔ شفیع شاہ کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ آ گئی اور وہ آگے چل دیا۔ میں اور راشد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں ہی کی آنکھوں میں ان گنت سوال تھے۔ میری آنکھوں میں شاید بھولے بسرے روز و شب کی یادوں کا دھواں بھی تھا اور ناتمام حسرتوں کی راکھ بھی۔ بالآخر اس نے سکوت توڑا، عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، زندگی کے اس موڑ پر بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی افضل بھائی۔ آپ واقعی لوگوں کو حیران کر دینے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ آپ نے حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ بہت دل خوش ہوا ہے سب کچھ جان کر۔ مجھے یہاں نوکری شروع کیے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ بعض فائلوں میں مجھے ٹائپ شدہ خالص دفتری خطوط پڑھنے کا اتفاق ہوا
جو لاہور سے ہیڈ آفس سے آتے تھے۔ ان میں سے بعض پر ایم اے چودھری کے دستخط ہوتے تھے، لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایم اے چودھری محمد افضل چودھری آپ ہوں گے۔ چلو یہ تو ہوا، میں نے طویل سانس لے کر کہا، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں نوکری کرنے کیسے چلے آئے؟ تم اچھے بھلے دولت مند ہو اور صنعت کار کے بیٹے تھے، تم تو خود بہت سوؤں کو پرنسپل مینیجر رکھ سکتے تھے، تمہیں نوکری کی کیا ضرورت پڑی؟ گھر سے ناراض ہو کر نکلے ہو؟ جی نہیں، وہ افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہم کسی سے کیا ناراض ہوں گے؟ ہم سے تو ایک مدت ہوئی تقدیر ہی ناراض ہو چکی ہے۔ جتنے انقلابات آپ کی طرف آئے ہیں اتنے ہی ہماری طرف بھی آئے ہیں، فرق صرف نوعیت کا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ آپ نیچے سے اوپر آئے، ہم اوپر سے نیچے چلے گئے، دنیا اسی کا نام ہے۔ لیکن پھر بھی کیسے؟ کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں شاد و نادر ہی بے تابی کا اظہار کرتا تھا، لیکن اس وقت میں اپنے لہجے کی بے تابی پر قابو نہ رکھ سکا۔ یہ لمبی باتوں کا موقع نہیں۔ وہ ارد گرد مہمانوں کے ہجوم پر ایک بے چین سی نظر ڈالتے ہوئے بولا، میں آپ کا ملازم ہوں اور آج خاص طور پر میری بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ باڑ میں گئی نوکری اور تمہاری یہ فرض شناسی۔ میں نے تیزی سے کہا، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کو جواب دے ہوں۔ آپ کی ہر بات کا جواب دینا میرے فرائض میں شامل ہے۔ آپ میرے ہر بوس کے بوس ہیں، بگ بوس۔ اس نے یہ تم طنز کر رہے ہو یا حالات نے واقعی اتنا فرما بردار بنا دیا ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ آپ پر طنز کرنے کی تو مجھ میں پہلے بھی کبھی جرات نہیں تھی۔ آپ میرے محسن ہیں اور اب تو میں طنز وغیرہ کرنے کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتا۔ اب تو صورتحال بہت ہی مختلف ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس کی نگاہیں چھت میں آویزاں فانوس میں الجھ گئیں۔ ایک لمحے وہ بالکل خاموش رہا، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ لفظوں کی ڈور کا سرا کہاں تلاش کرے۔ آخرکار وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولا، آپ کو شاید یہ اندازہ تو ہمارے گھر میں قیام کے دوران ہو ہی گیا ہوگا کہ ڈیڈی جو کچھ بھی بنے تھے ممی کے پیسوں سے ہی بنے تھے۔ ڈیڈی خود خاندانی طور پر خوشحال آدمی نہیں تھے، ممی ہی اس خاندان میں ورثے کی دولت لے کر آئی تھی۔ میں اب مقدر پر یقین رکھنے لگا ہوں۔ ہر فرد کا یقیناً کوئی مقدر ضرور ہوتا ہے۔ امی یقیناً خوش بخت تھیں۔ جب تک زندہ رہیں ڈیڈی کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا۔ تو کیا اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹھنڈی سانس لے کر بولا، آپ جن دنوں ہمارے گھر آئے تھے آپ نے دیکھا ہی ہوگا، ان دنوں بھی وہ مستقل بیمار رہتی تھیں۔ رحیلہ کی شادی کے چند ماہ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک تو یہ اطلاع افسوسناک تھی، دوسرا یہ نام رحیلہ سن کر دل پر جیسے برچھی سی لگی تھی۔ راشد سے سامنا ہونے کے بعد سے وہی چہرہ بار بار ذہن کے لو پر ابھر رہا تھا، جسے میں نے ذہن کے طریق نخاہانوں میں دھکیل رکھا تھا۔ نوجوانی کی ناکامیاں بڑی دل خراش ہوتی ہیں، خصوصاً محبت کی ناکامیاں۔ میں اپنے زخموں کو کھروچنا نہیں چاہتا تھا۔ اب یہ معاملہ سامنے آ ہی گیا تھا، اب اور نہ جانے کیا کچھ سامنے آنا تھا۔ میں زبان سے اظہار افسوس نہ کر سکا۔ افسوس شاید میرے چہرے پر لکھا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد راشد سلسلہ جوڑتے ہوئے بولا، ممی دنیا سے گئیں تو گویا اپنا مقدر بھی ساتھ لے گئی۔ ویسے تو پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہی بحران کا شکار تھی۔ ڈیڈی کو تو کچھ زیادہ ہی مشکلات نے آن گھیرا۔ انہوں نے کئی بڑے کاروبار میں ہاتھ ڈالا، لیکن ہر ایک سے بری ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تقریباً ساری پراپرٹی گروی رکھی گئی۔ مجھے شاید مہمان زیادہ ہونے کے باعث خال میں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے راشد کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آؤ باہر چلتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ چل تو پڑا، لیکن نہایت سنجیدگی سے بولا، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس سے ملازمت پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ یہ ملازمت مجھے بڑی محنت سے ملی ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اچھی ملازمتیں آج کل نہیں ملتی۔ یہ جو تم نے ملازمت کی رٹ لگا رکھی ہے، مجھے اپنے ہوٹل کی ریپوٹیشن کا خیال نہ ہوتا تو گھونسا مار کر تمہارا دانت باہر نکال دیتا۔ ویسے میں اس خیال سے بھی اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوں کہ مجھے پوری بات سننی ہے۔
میرا گونسا کھانے کے بعد تم جیسا نفیس نوجوان کئی دن تک بات کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں نے کہا۔ وہ ہنس دیا۔ شاید کئی دن بعد ہنسا تھا مگر فوراً یہ سنجیدہ ہو گیا جیسے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ ہم باہر سوئمنگ پول کے کنارے آن کھڑے ہوئے۔ سوئمنگ پول کے کنارے بھی مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام اور وہاں بھی بھیڑ بھاڑ تھی، لیکن وہاں گھٹن نہیں تھی اور ہمیں ایک پرسکون گوشہ بھی میسر آ گیا۔ ایک لمحے کی توقع کے بعد راشد بولا، ڈیڈی ایک مریض بن کر رہ گئے تھے۔ نہ جانے کون کون سی بیماریاں ان کو لاحق ہو گئی تھیں۔ ہر وقت ان پر جھنجھلاہٹ سوار رہتی تھی۔ نفع نقصان کو انہوں نے اپنی روح پر مسلط کر لیا تھا۔ زیادہ نفرت انہیں اس بات سے تھی کہ کبھی کبھار کوئی انہیں یہ تاثر دیتا تھا کہ ان کی مرحومہ بیوی بڑی خوش قسمت تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید لوگ انہیں احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی تھے بیوی کے مقدر کی وجہ سے تھے اور خود ان میں ذاتی طور پر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ انسان کی سوچیں بھی عجیب گورکھ دندہ ہوتی ہیں، میں نے اس سے کہا۔ راشد ہوٹل کی جمگماتی عمارت پر ایک نظر ڈال کر بولا، میں امراض کی کوئی فہرست بناؤں تو اس میں کاروبار کا نام سب سے پہلے آئے گا۔ کاروباری لوگوں کے لیے کاروبار بھی بڑا مہلک مرض ہوتا ہے۔ سیاست اور اقتدار کی طرح یہ بھی شیر کی سواری کی طرح ہے۔ جب تک آپ اس پر سوار رہتے ہیں اور یہ سیدھا رہتا ہے تب تک ہی آپ ٹھیک رہتے ہیں۔ جو ہی یہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے فوراً آپ کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے، آپ کے دماغ کو معفوم کر دیتا ہے، حواس کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے، نفع نقصان کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ میرے خیال میں بڑے گھاٹے میں رہتے ہیں۔ وہ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی کی کسی نعمت سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ نوجوانی اور ناتجربہ کاری کے دور میں بھی بڑے پتے کی بات کر رہا تھا۔ مجھے اس نظریے کا قائل ہونا پڑا کہ تجربہ اور عقل عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ باچ کر ادھر ادھر سے ایک ایک پائی اکٹھی کی اور ایک آخری داؤ کے طور پر اسی اسٹاک مارکیٹ پر آپ کا یہ ہوٹل تعمیر ہوا ہے۔ یہاں سے 2.5 میل کے فاصلے پر ایک 20 منزلہ کمرشل بلڈنگ تعمیر کرنی شروع کی۔ یہ پروجیکٹ پرانا تھا، سرمایہ ڈیڈی کا تھا۔ انہوں نے کوئی بکنگ نہیں کی، کہیں سے لون نہیں ملا۔ حالانکہ وہ ایک بے پناہ منافع دار پروجیکٹ نظر آ رہا تھا، لیکن ان کی ساکھ خراب ہو چکی تھی۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ انہوں نے بکنگ کے ذریعے جو لون کی میں کوئی مدد نہیں لی تھی، ورنہ شاید الجھنیں اور بڑھ جاتی۔ انہوں نے اپنے وسائل سے ہی تعمیر شروع کی۔ انہیں یقین تھا کہ بلڈنگ مکمل ہوگی تو سارے مسئلے دور ہو جائیں گے، وہ دلدل سے نکل آئیں گے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکا۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا، ظاہر ہے، ورنہ میں یہاں اس حیثیت میں کیوں نہیں آتا۔ وہ مسکرایا۔ بلڈنگ کی 13ویں منزل کی چھت ڈالی جا رہی تھی کہ پوری بلڈنگ گر گئی، ریت کے گروندے کی طرح بیٹھ گئی۔ ایک انجینئر کی ذرا سی غلطی سے ایک ہارے ہوئے سالار جنگ کا آخری جہاز بھی ڈوب گیا۔ کافی مزدور مر گئے، 20 زخمی اور معذور ہو گئے۔ ڈیڈی کے اور کمپنی کے نہ جانے کتنے لوگوں کے وارنٹ نکل آئے۔ ڈیڈی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور یوں ایک کہانی ختم ہو گئی۔ اوہ، یعنی زاہد انکل بھی۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ زاہد انکل کی صورت میری آنکھوں میں گھوم گئی۔ کیسے ہینڈسم آدمی تھے۔ راشد خالی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ ارد گرد خاصا شور شرابہ تھا، لیکن میرے اندر ایک لمحے کے لیے گہرا سناٹا چھا گیا۔ راشد بہت دھیمی آواز میں بولا، وہ تو اچھا ہوا۔ میں نے ڈیڈی کے زوال کے آخری دنوں میں یوں ہی نہ جانے کیوں، شاید کسی لاشعوری احتیاط کے تحت امریکہ جا کر ہوٹل مینیجر کا ایک کورس کر لیا تھا، جو یہ نوکری حاصل کرنے کے سلسلے میں میرے کام آ گیا۔ ورنہ ڈیڈی کے جانے والے صنعت کاروں کے ہاں شاید مجھے کلرک کی بھی نہ ملتی۔ وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ امیرزادوں سے نوکریاں نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے کاروبار میں تو انتھک محنت کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کی نوکری میں محنت نہیں کر سکتے۔
وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ بھی اسی نظریے کے قائل ہوں گے، مجھے نوکری سے مت نکال دیجیے گا۔ بکواس مت کرو، میں نے دھیمی آواز میں اسے ڈانٹا۔ ایک سوال دیر سے میری زبان پر مچل رہا تھا، جب وہ ہونٹوں تک آیا تو میری دھڑکنیں قدرے تیز ہو گئیں۔ رحیلہ آج کل کہاں ہے؟ کیسی ہے؟ اس کی زندگی پر تو تباہی کے سائے ڈیڈی کے زوال سے پہلے ہی پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولا، دولت کی حفظ عجیب ہوتی ہے۔ یہ حفظ آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیوں کر انسان کو ایسا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ رحیلہ کے شوہر جمیل کا خاندان آپ کو معلوم ہی ہوگا، لکھ پتیوں کا خاندان تھا، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی رحیلہ کو اور ہمیں احساس ہوا کہ انہوں نے مزید دولت کی لالچ میں ہم سے رشتہ جوڑا تھا۔ شادی پر بھی ہم سے جو ہو سکا تھا کیا تھا، لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد جمیل کی بڑی بڑی فرمائشیں شروع ہو گئیں۔ اس وقت تک تو ڈیڈی کا باقاعدہ زوال بھی شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی کئی فرمائشیں پوری بھی کیں، لیکن اس کے بعد ایک تو وہ خود الجھنوں میں پھنسے رہنے لگے، دوسرے خود رحیلہ کو یہ سلسلہ بہت برا محسوس ہونے لگا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کی محبت، اس کی شخصیت اور اس کے خلوص کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ سارا سلسلہ بس لین دین کا، بلکہ یوں کہیے کہ صرف لین ہی لین تھا۔ اسے رحیلہ نے اپنی توہین محسوس کیا۔ اس نے ڈیڈی کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ جمیل کی کوئی خواہش پوری نہ کریں۔ اس کے بعد ہی ہم پر یہ بید کھلا کہ وہ کتنا بڑا بدمعاش تھا۔ اس نے محض ہم لوگوں کو پھانسنے کی حد تک اپنے اوپر تہذیب کا خول چڑھایا ہوا تھا۔ رحیلہ سے اس کا رویہ تو شادی کے چند دن بعد ہی بدل گیا تھا۔ اس کا اصل روپ سامنے آنے لگا تھا، جو بے حد مکروہ تھا، لیکن جب اس کی بڑی بڑی فرمائشیں پوری کرنے کا سلسلہ بند ہوا، تب تو اس نے رحیلہ کو باقاعدہ اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ شرابی، عیاش تو وہ پہلے ہی تھا، اس کے بعد تو اس نے بہت ہی نیچے طبقے کے جاہلوں کی طرح رحیلہ کو مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیا۔ وہ جسم پر اذیت رسائی اور زخموں کے نشانات لے کر واپس آتی۔ شوہر کے ہاں اس کے دن کم گزرتے اور میکے میں زیادہ۔ معلوم نہیں جمیل ذہنی طور پر بیمار تھا یا کیا بات تھی۔ میں آپ کو اس کی اذیت پرستی کی ایک مثال بتاؤں؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، گویا اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ مثال بیان کرنا مناسب رہے گا یا نہیں۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ آخر کار وہ بولا، وہ جب شیب بناتا تھا تو واش بیسن میں شیب کا جو جاگ اور بالوں والا پانی جمع ہوتا تھا، رحیلہ کو وہ پینے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ نہیں مانتی تھی تو اس کی گردن پکڑ کر زبردستی اس کا منہ اس پانی میں ڈبوتا تھا، بلیڈوں سے چیرے لگاتا تھا۔ آخری دنوں میں تو کچھ ایسا ہونے لگا تھا جیسے رحیلہ دوسری جنگ عظیم کے زمانے کی فوجی ہے اور ناری کیمپ میں پھنسی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے اس کا انجام طلاق ہی ہو سکتا تھا۔ صرف 1.5 سال میں یہ کہانی بھی ختم ہو گئی۔ شادی کے صرف 1.5 سال بعد وہ طلاق لے کر گھر آ بیٹھی۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، ہم دونوں بہن بھائی آج کل ساتھ ہی تو رہتے ہیں۔ کلفٹن پر 2 بیڈ روم کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں ہم رہ رہے ہیں، جو کرائے کا ہے۔ رحیلہ مجھ سے بھی پہلے سے جاب کر رہی ہے، وہ ایک ایجنسی میں ہے۔ آپ کا یہ ہوٹل بھی اسی ایجنسی کا کلائنٹ ہے، لیکن شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو، اسی لیے تو رحیلہ کی زبانی مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہوٹل کے لیے فلاں فلاں اسامیوں کا اشتہار اخبار میں آنے والا ہے، اور میں نے پہلے ہی اپنے آپ کو انٹرویو کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم دونوں ملازمت کر رہے ہیں، پرانے وقتوں کو یاد کر کے آہیں نہیں بھرتے، روتے پیٹتے نہیں، کسی کو بددعائیں نہیں دیتے، زمانے کو اور فلاں رفتار کو برا بھلا نہیں کہتے، اس لیے سکون اور خاموشی کا احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک ٹھاک ہی گزر بسر ہو رہی ہے۔ آدمی مطمئن نہ رہنا چاہے تو کسی بھی حال میں مطمئن نہیں رہ سکتا۔ ہم دونوں نے مطمئن رکھنا سیکھ لیا ہے۔ ایک طویل لمحہ تک ہم دونوں خاموش رہے۔ آخر کار میں نے دھڑکتے دل سے کہا، راشد مجھے اپنا ایڈریس دے دو، رحیلہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا ابھی اسی وقت؟ اس نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ ہاں اسی وقت، میں نے جواب دیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔